السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے حوالے سے بنیادی مصادر اور مراجع کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے عمومی گفتگو کی تھی اور قرآن کا بطور مصدر ہونا بیان کیا تھا۔ دوسری نشست میں حدیث کا بطور مصدر ہونا بیان کیا گیا اور اس میں کتب ستہ کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ دو اہم کتابیں تھیں جس میں کتب حدیث میں موجود خرید و فروخت کے جو ابواب ہیں اس پر بات کی گئی۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز تیسرا جو ہمارا مصدر ہے اجماع۔ خرید و فروخت کے حوالے سے بنیادی مصادر میں سے تیسرا مصدر اجماع، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک جملہ جو میں نے سابقہ نشستوں میں ایک سے زائد مرتبہ دہرایا تھا وہ میں آج پھر آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر مصدر دو ہی ہیں، قرآن مجید اور حدیث، اور باقی جو چار مصادر تھے وہ انہی دونوں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اجماع فی ذاتی ہی مصدر نہیں ہے، بلکہ اجماع کی بنیاد بھی قرآن مجید اور حدیث ہی ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات یا قاعدہ جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اجماع دلیل ہے تابع للکتاب والسنہ۔ اجماع فی ذاتی ہی دلیل نہیں ہے، اجماع کب دلیل ہوگا؟ جب وہ تابع ہوگا کتاب و سنت کے اس وقت۔ اچھا، اجماع کے حوالے سے میں یہاں چونکہ فنی گفتگو تو نہیں کر رہا، اجماع کی تعریف کی وضاحت اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، میں ان موضوعات پر بات نہیں کروں گا، سرسری سا ذکر اس کا میں ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے، سرسری سا ذکر کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایک تعریف آ رہی ہے کہ اتفاق و مجتہدی الامتی بعد وفات رسول اللہ فی عصر علی ای امر کانا، یہ تعریف مجھے سب سے بہتر معلوم ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ اتفاق مجتہدی الامتی، بھائی امت کے مجتہدین کا اتفاق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فی عصر، کسی بھی زمانے میں، علی ای امر کانا، کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی ضرورت جو ہمارے سامنے آئے۔ تو اس تعریف میں کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ آپ لوگ الحمدللہ متون کے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، اصول حدیث آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اصول تفسیر پڑھا ہوا ہے، اور علم النحو بھی، علم الصرف بھی، علم البلاغہ بھی، یہ سارے علوم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعریف کو سمجھنے کے لیے ہم تعریف میں جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں اس کے ازداد کو ضرور سامنے رکھتے ہیں تاکہ تعریف کے جو فیچرز ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکیں۔ تو اتفاق جب لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضد کیا ہے؟ اختلاف، یعنی اختلاف جو ہے وہ اجماع کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اتفاق جب کریں گے، ہم بات کریں گے، تو پھر اختلاف جو ہے وہ علماء کا، مجتہدین کا اختلاف جو ہوگا وہ اجماع کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اچھا جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہدی الامتی، مجتہدی، تو مجتہدین سے مراد، اب مجتہدین کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے عوام الناس کا اجتماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام اگر کسی بات پر اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ اجماع نہیں ہوگا۔ الامہ کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غیر اسلامی، نن اسلامک اسکالرز، خواہ وہ دین کی فہم میں کتنا ہی بلند مقام کے حامل کیوں نہ ہو، ان کا بھی مجتمع ہو جانا اجماع نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک ایک لفظ کو پکڑتے جائیے، ایک ایک لفظ میں سے جو اس کے محترزات ہیں، جو اس کے ازداد ہیں، اس کو نکالتے چلے جائیے، آپ کے سامنے تعریف جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ بعد وفات رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا، وحی کی رہنمائی موجود تھی، لہٰذا
حیات طیبہ میں اجماع کی کوئی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی ضرورت تھی۔ فی عصرن، جب ہم کہتے ہیں فی عصرن تو یہ ایک اس میں نکرہ ہے۔ فی عصرن کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ، خواہ وہ قیامت تک کوئی سا بھی زمانہ ہو، کوئی خاص زمانہ نہیں اس سے مراد۔ تو عصرن کا لفظ جب ہم لیتے ہیں تو اس کا محترز کیا ہو جائے گا کہ بھئی کوئی خاص زمانہ سب باہر نکال دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قرآن مجید کا جمع کیا جانا تھا وہ اجماع صحابہ تھا، صحابہ نے اتفاق کیا تھا نا اس بات پر۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تھا، اب وہاں پر آپ یہ دیکھیے گا، اس بات کو اجماع کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی قیمتی ہے کہ اس وقت صحابہ کی اکثریت اس بات پر تھی کہ بھی مانعین زکوٰۃ کو کچھ عرصہ کے لیے مہلت دے دی جائے تاکہ ہمارا نظام مضبوط ہو جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دلیل کے ساتھ تھے، لہٰذا تمام کبار صحابہ جس میں سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، یہ بڑے بڑے نام شامل تھے، ان سب کا اکٹھا ہونا بھی اجماع کے زمرے میں نہیں آیا۔ اجماع کی بنیاد دلیل پر آئی جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بات واضح کی دلیل سے کہ بھئی اللہ کے رسول کو اگر یہ رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں تو اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے میں قتال کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ دلیل کی بات سامنے رکھی تو تمام صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے، تو یہ اجماع کی کیفیت آ گئی ہمارے پاس۔ تو ایسی بے شمار مثالیں جس کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ اجماع جو ہے بنیادی طور پر اس کے جو مفہوم ہم لے سکتے ہیں، ایک تو اتفاق اور ایک پختہ ارادہ کرنا۔ اتفاق اور پختہ ارادہ کرنا، یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اس حوالے سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی مجتہدین ہیں جو مطلب اجماع کے حوالے سے اپنی آراء دیتے ہیں، تو وہ یہاں پر کچھ باتیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز، اجماع میں ایک ہمارے سامنے مشاورت والا پہلو سامنے آئے گا۔ سب اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، معنوی طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں، حصی طور پر اکٹھے ہو رہے ہیں، الگ الگ زمانوں کے لوگ اپنے اقوال کی بنیاد پر جمع ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز ہوگی کہ مشاورت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جب سیدنا عمر فاروق کو منتخب کرنا تھا تو آپ نے چند صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ یہ اپنی انہوں نے ذاتی رائے کو اختیار نہیں کیا تھا، گو وہ اپنی ذاتی رائے بھی استعمال کرتے تو وہ بھی برحق تھی، صائب تھی ان کی رائے سیدنا عمر فاروق کے بارے میں۔ اور اس کا اشارہ میں ایک روایت میں بھی ملتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بعد کس کو چھوڑ کر آئے تھے، تو میں کہوں گا کہ میں اپنے بعد سب سے بہترین بندے کو چھوڑ کر آیا ہوں، امت کے امور ایک سب سے بہترین بندے کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ تو گو یہ ان کی ذاتی رائے ہوتی تو بھی اس کی ویلیو تھی، ویلیویبل تھی رائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشاورت کی۔ سیدنا عثمان غنی تھے مشاورت میں، اور بھی کچھ 3-4 صحابہ کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نام سب کے سامنے رکھا تو پوری امت نے اس پر، تمام کبار صحابہ جو تھے ارباب حل و عقد، ان سب نے اس پر ایگری کیا، اتفاق کیا۔ تو سید عمر فاروق کا جو انتخاب تھا وہ ایک اجماع کی کیفیت میں ہمارے سامنے آتا ہے، پھر کسی ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں آتا۔ سیدنا عمر فاروق واحد خلیفہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری جو خلیفہ عثمانی، جو خلیفہ جس پر خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، یہ تقریباً 104 یا 105 کے قریب خلیفہ جو بنتے ہیں، ان میں سے واحد خلیفہ سیدنا عمر فاروق ہیں کہ جس پر ایک فرد کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ ورنہ دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے بھی کچھ آراء ملتی ہیں ہمیں، سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے بھی ملتی ہیں، سیدنا علی کے حوالے سے بھی ملتی ہیں، سیدنا معاویہ کے حوالے سے بھی ملتی ہیں۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر ہم بتانا چاہیں گے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی رائے سامنے رکھی تو اس پر اجماع والی کیفیت آ گئی۔ تو مشاورت، یہ کوئی لازمی شرائط نہیں میں بیان کر رہا آپ کے سامنے کہ جی اجماع کے لیے مشاورت لازمی امر ہے، لیکن عمومی طور پر یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی مجتہد جو ہوتا ہے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے کہ اس کی رائے جو ہے یا اس کا اجتہاد جو ہے وہ کسی شاذ قول پر، شاذ دلیل پر مبنی نہ ہو، ادروائز وہ اس کو اجماع کے زمرے میں شامل ہی نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز، ثقہ دلیل کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ثقہ دلیل، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک ثقہ دلیل کو بنیاد بنایا تھا،
زکوٰۃ کے حوالے سے، مرتدین کے حوالے سے، جمع القرآن کے حوالے سے ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں اس میں۔ اچھا، اس میں کچھ علماء نے جب اجماع کے موضوعات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کچھ مراتب بھی اس کے ترتیب دیے کہ سب سے بہترین اجماع جو ہے وہ صحابہ کا اجماع ہے، پھر تابعین کا، پھر باقی تابعین کے بعد علماء امت کسی بھی دور میں اس طرح مل جائے۔ میں آپ کے سامنے ابھی اجماع کی حجیت پر یا اجماع، عملی اجماع کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ بات میرے ساتھی مشائخ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز، کہ کیا عملاً اجماع ممکن ہے۔ سابقہ زمانوں میں، ابھی تو چلیں واٹس ایپ، فیس بک اور موبائل فون کال تو دین اینڈ دیئر فوری طور پر مطلب ہے فوری طور پہ رابطے ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں فوری طور پر رابطے ہونے کے باوجود 100% جو ہے وہ علماء کا ایک جگہ مطلب ہے کسی ایک مشاورت پر آنا، ایک فورم پر آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن نہیں، مشکل ہے۔ اسی اعتبار سے جو اجماع کی اقسام ہیں وہ ان پر ذرا مطالعہ کیجئے گا، اجماع صریحی اور اجماع سکوتی اور جو اجماع قطعی اور دیگر جو اقسام ہیں، جب ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ میرے یہ جو سوال ہے اس کا آپ کو جواب وہاں پر مل جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ اجماع کی حوالے سے جو 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ اجماع میں ایک تو کیفیت آپ کے سامنے یہ آئے گی کہ نئے قوانین بنانے ہیں، عصری ضروریات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے تقاضے ہیں، سیاسی معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، تو نئے نئے تقاضے جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو نکاح کا ایک سلسلہ ہے، اسلام میں جو نکاح ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ ایجاب و قبول، بس ایسا ہی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ نکاح نامہ جو ہمارے سامنے، یہ کیا چیز ہے؟ کیا شریعت نے یہ نکاح نامہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم فل کرتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ شریعت میں اس کی حیثیت بنتی ہے۔ اولی الامر کی جو اطاعت کا حکم دیا گیا تو یہ کام اولی الامر کے توسط سے ایک ضرورت نہیں بنتی ہماری۔ سیدنا عمر فاروق نے رجسٹر بنایا تھا، ایک فوجی جو جاتے تھے باہر جنگ لڑنے کے لیے، ان کا ریکارڈ مینٹین کیا، ان کے وظائف باندھے، بھائی سب سے زیادہ وظائف امہات المومنین کے ہوں گے، پھر بدری ہوں گے، تو پھر یہ وہ سارا کا سارا ریکارڈ بنایا تھا نہیں بنایا تھا؟ تو اٹ مینز ریکارڈ بنانے کی اصل تو شریعت میں موجود ہے ہمارے پاس۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاطب بن ابی بلتحہ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اس کو چھوڑ دو، وہ بدری ہے وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈ تو اللہ کے رسول کے پاس بھی اس طرح نہیں تو دماغی طور پر، ذہنی طور پر ایک ریکارڈ تو موجود تھا کہ بھی بدر میں اتنے صحابہ نے حصہ لیا، تو نکاح نامے کو بھی آپ ایک ریکارڈ کے طور پر لے لیجئے۔ نکاح نامے کا کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نکاح نامے کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، تو نکاح نامے پر اجماع ہمارا ہے، موجود ہے کہ بھئی نکاح نامہ یہ جو ایجاب و قبول ہوگا اس کو تحریری شکل میں نوٹ کر لیا جائے، یہ ایک اجماع کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح جو وقت گزرتے وقت کے ساتھ نئے نئے تقاضے جو ہمارے سامنے آئیں گے اس پر اتفاق جو ہے یہ اجماع ہے۔ اب جدید ایجادات ہیں، ایک وقت تھا، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات کریں تو ہمارے بعض جوانب سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ ٹی وی شیطان ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقاعدہ چوک پر لا کے ٹی وی کو توڑا جاتا تھا اور وہ باقاعدہ نعرہ تکبیر اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا تھا۔ آج اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے جا رہے ہیں، ٹی وی چینلز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اب بتا دیجئے کہ ٹی وی کے استعمال پر، چینلز کے استعمال پر، یوٹیوب چینل کے استعمال پر کوئی ایک عالم دین جو اس سے اختلاف کرتا ہو، کہتا ہو کہ یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ ایک اجماع سی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ احساس ہوا کہ دعوت دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جدید وسائل اور جدید ایجادات کا جو استعمال ہے، جب دیکھ رہے ہیں کہ ناگزیر ہے تو اس طرف یہ اجماع والی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں صریحی کیفیت ہے، کہیں سکوتی کیفیت ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے، علماء کی فہرست میں بہت سارے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مطلب ہمارے کراچی کے ایک معروف عالم دین ہے، وہ پسند نہیں کرتے تھے ویڈیو بنوانا، لیکن آج گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں ان کی ویڈیو نظر آ جاتی ہے ہمیں۔ میں خود 5-6 سال پہلے اس سخت مخالف تھا، آڈیو ریکارڈنگ کرواتا تھا مختلف جگہوں پر جہاں بھی پروگرام ہوتا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ تو وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجماع والی جو ہے نا یہ ضرورت ہمارے سامنے آتی ہے۔
ایک کیفیت تو یہ ہوگی۔ دوسری کیفیت، آلریڈی ایک قانون پہلے سے موجود ہے، اس قانون میں ترمیم کی جائے۔ آلریڈی ایک قانون پہلے سے موجود ہے، وقت کی ضرورت کے پیش نظر اس میں کوئی ترمیم کی جائے، یہ بھی اجماع کی ایک مطلب ایک اہم پہلو آتا ہے ہمارے سامنے۔ بے شمار اجماع والے جو ہے نا، اجماع جو ہمارے سامنے اس وقت، گو میرے سامنے اس وقت کوئی ایسی کتاب، ایسی میں پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے لگا ہوا ہوں کہ کوئی ایسی کتاب مجھے مل جائے، کوئی ایسا مقالہ یا کوئی ایسی تحریر جس میں اس وقت موجودہ عصر حاضر کے جو معاملات ہیں اس پر اجماع کی کوئی مثالیں مل جائیں، تو یہ مثالیں موجود ہیں، مطلب ہے یہ تو ایک الگ چیز آ گئی نا۔ تو اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ مخصوص مجالات میں، جس طرح مالی معاملات میں ہم بات کریں، تو مالی معاملات کی طرف جب آتے ہیں تو بے شمار ایشوز ایسے ہیں جو ایک مکتبہ فکر کی طرف سے تو ٹھیک ہے، دوسرے مکتبہ فکر کی طرف سے اس پر بے شمار تحفظات موجود ہیں۔ یہ جو اسلامی بینکاری ہے اس پر بالکل سیم یہی کیفیت موجود ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے کچھ علماء نے اس کی تقسیم کی ہے اجماع مذہبی، کبھی خاص مذہب کے علماء کا کسی بات پر اتفاق کرنا، یہ بھی اجماع کی ایک مثال ہے۔ اب اس اجماع کی دین میں کیا حیثیت کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ہمارے یہاں احناف، ہمارے یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، جو ایک معروف نام ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اقتصادیات پر، ان کے فتاویٰ کی بنیاد پر یہ جو اسلامی بینکاری پاکستان میں کی جا رہی، تو ایک احناف کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس پہ ایگری کرتی ہے، وہ ایک بہت مطلب ایک معقول تعداد جو ہے وہ اس پر تحفظات کا اظہار کرتی ہے احناف میں سے، یہ اسلامی بینکاری کے کچھ مطلب جزئیات میں یا کچھ پہلوؤں میں، جبکہ اس کے برخلاف جو دیگر جو مکاتب فکر ہیں، شافعی، مالکی اور حنابلہ یا اہل حدیث، وہ اس کے بارے میں شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ قوانین پہلے سے جو موجود ہیں اس میں ترمیم کرنا وقت کے تقاضوں کے پیش نظر، یہ بھی ہمارے پاس ایک پہلو ہے اجماع کے حوالے سے۔ تو چونکہ اقتصادیات اور مالیات میں جتنی تیزی سے نت نئی ایجادات، نت نئی ضرورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی اور شعبے میں اجتہاد کی یا اجماع کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہوگی جتنی زیادہ ضرورت ہمیں مالیات میں ہو رہی ہے محسوس، کیونکہ روز بروز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، روز روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، خرید و فروخت کے حوالے سے بھی، پیمنٹ کی جو موڈ آف پیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ تو جیسے جیسے ضرورت بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے اجتہاد اور ان جو ہمارے بنیادی مصادر ہیں ان کی بھی ضرورت جو ہے، اہمیت جو ہے وہ اسی میں اس طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر میں آپ کے سامنے مصادر اور مراجع رکھنا چاہوں تو اس حوالے سے سابقہ جو مصادر اور مراجع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر ابھی تک جو کچھ ذخیرہ مل سکا ہے مجھے، میں وہ آپ کے سامنے چاروں مطلب مکاتب فکر کی اہم کتابیں اور ان کے جو اعداد میں نے جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے، آپ کے سامنے یہ کتابیں آئیں گی جن کتابوں کے نام میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بطور خاص اجماع پر صرف چند کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بطور خاص اگر اجماع پر اگر آپ کتابیں دیکھیں کہ کن مسائل پر امت مجتمع ہے، تو شاید یہ ٹوٹل کتابیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہیں، اس سے بھی کم ہوں گی، شاید 6 یا 7 کتابیں، میرے مطلب محدود علم کے مطابق مجھے اس سے زیادہ کتابیں نہیں مل سکی۔ لیکن عمومی طور پر جامع ترمذی میں، ٹھیک ہے جی، اور تفسیر طبری میں، اسی طرح اور فقہ کی کتابوں میں بدایت المجتہد ہے، المغنی ہے، ٹھیک ہے، اور بے شمار کتابیں جو ہمیں ملیں گی، نیل الاوطار ہے، اس طرح کتابوں میں ہمیں اجماع کی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ یعنی ان محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف مجالات میں اجماع کے بارے میں بات کی، اور وہ زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا مصدر عربی کتابیں ہیں تو زیادہ تر 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس بارے میں۔ 3 الفاظ ہمارے سامنے جو آتے ہیں، ایک تو لفظ اجماع یا اس کے مشتقات استعمال ہوں گے، اجمع العلماء فی امر، ٹھیک ہے، ایک لفظ کیا ہو گیا، یہی لفظ استعمال ہو گیا اجماع، یا اس کے مشتقات جو ہیں، مطلب ہے جتنے بھی مطلب ہے
استعمال، اس کے خواہ وہ ثلاثی مزید میں ہو یا ثلاثی مجرد کے ہوں، کوئی بھی اس کے مشتقات ہو سکتے ہیں، کسی بھی فارمیٹ میں ورڈز ہوں۔ ایک تو یہ لفظ استعمال ہوگا اجمع العلماء، اجتمع، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ہمارے سامنے۔ دوسرا لفظ آئے گا الاتفاق کا، اتفق الفقہاء، یا اس کے بھی اسی طرح مشتقات آ سکتے ہیں مختلف۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ اجماع کا استعمال ہوگا، دوسرا لفظ استعمال ہوگا اتفاق کا، اور تیسرا لفظ ہے جو جملہ ایک عمومی طور پر آپ کو علماء استعمال کرتے ہوئے ملیں گے، لا اعلم خلافا فی المسئلہ، لا اعلم خلافا فی المسئلہ، یہ بھی کہا جائے گا لا ادری خلاف عن الخلاف فی هذه القضیہ و فی هذه المسئلہ۔ اچھا، یہ تین جو صیغے یا تین تعبیرات سب سے زیادہ استعمال کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کہیں وہ صیغہ مجہول استعمال کیا رہتا تو آپ لوگ مطلب ماشاءاللہ سے علم حدیث کے طالب علم، آپ کو پتہ ہے کہ صیغہ جو قیلہ اور اس طرح کے جو ہیں وہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں آپ کو ملے حکیہ اجماع تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اجماع میں بیان کرنے والا خود شکوک اور شبہات کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حکیہ آ گیا مطلب ہے مجہول کا صیغہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے مطلب ہے معقول اختلاف ملا ہے بعض علماء کی جانب سے کہ یہ اجماع کے زمرے میں یہ بات نہیں آ رہی، یا اس عالم دین نے کہیں سے سنا اس بارے میں، کہیں پڑھا کہ بھی اس میں بھی اجماع تھا، لیکن وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اس کو پروو نہیں کر سکا اس اجماع کو، تو اس نے کہا جی اپنی ایک بات جس طرح اس کے پاس پہنچی تھی تو یہ امانت داری اس کی یہی تھی کہ اس نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا حکیہ اجماع، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اور بھی اب مختلف کلمات آ سکتے ہیں، منہم من حکی الاجماع، منہم من حکی الاجماع، یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کو مطلب ہے صراحت کے ساتھ یہ بیان نہیں کرتے کہ اس میں اجماع موجود ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس میں اب اگر میں پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں خرید و فروخت کے حوالے سے ٹوٹل جو کلی طور پر میں نے اپنے جو اجماع والے مسائل نکالے ہیں، مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز میں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ بھی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ ملیں گے، تو یہ کل 365 ایشوز ایسے ہیں جو کہ اجماع کے زمرے میں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں۔ 365 ایشوز مطلب جو ہے اس میں ملکیت کے حوالے سے 14 مسائل ہیں، خرید و فروخت کے حوالے سے 255 ہیں، اجارہ یعنی جو رینٹ اس حوالے سے 51 مسائل ہیں، اچھا مساقات و مزارعہ اس کے حوالے سے 9 مسائل، الصلح 7، المسابقہ 8، الشفعہ 15، اس طرح یہ ٹوٹل 365 جو مسائل میں اپنے طور پر تلاش کر سکا اس محدود وقت میں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کلی طور پر احاطہ کر لیا ہے، یہ احاطہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہلکی سی آپ کے سامنے تصویر ہے۔ اصل تصویر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی مذاہب اربعہ کی اہم کتابیں اور ان میں جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جی، سب سے پہلے شافعی فقہ سے۔ شافعی فقہ میں امام شافعی و طبری، امام شافعی اور امام طبری کے بہت کم اجماعات ملتے ہیں، کل 6 مسائل ایسے ملتے ہیں جہاں پر انہوں نے اجماع بیان کیا، اور یہ بات واضح رہے کہ میں صرف اور صرف کس حوالے سے بات کر رہا ہوں؟ خرید و فروخت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عمومی طور پر بات میں نہیں کر رہا۔ اچھا جی، ابن المنذر رحمہ اللہ جن کے جو کہ ایک بڑا بنیادی ایک مصدر ہے، اساسی ہے ابن المنذر، ان کی کتاب ہے الاجماع، اور یہ 318 میں ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹوٹل جو مسائل ہیں ان کے پاس ان کی کتاب میں وہ 767 767 اس میں مسائل ہیں، ان میں سے 50 مسائل جو ہیں وہ رحمہ اللہ نے خرید و فروخت کے حوالے سے یعنی بیوع کے حوالے سے بیان کیے۔ یہ میں بیوع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، صرف خرید و فروخت نہیں، ممکن ہے اس میں شفا، کیونکہ میں نے وہ ایک مسئلہ بغور پڑھا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو 50 جو مسائل تھے انہوں نے۔ اسی طرح ابن عبد البر، ان کا ایک چھوٹا سا ایک موسوعہ ہے، تو اس میں انہوں نے مطلب 47 جو مسائل نقل کیے۔ ابن حزم
ان کی کتاب ہے مراتب الاجماع۔ اب مراتب الاجماع میں کل 1094 مسائل ہیں اجماع کے، لیکن اس میں سے ہم خرید و فروخت یعنی بیوع کے حوالے سے بات کریں تو صرف 53 مسائل بیان کیے گئے۔ اچھا، اس میں ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک جو پہلو مجھے نظر آیا، جو میں نے کچھ مسائل میں دیکھا، انہوں نے اجماع کے ساتھ ساتھ لفظ اتفاق کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے یعنی ایسے مسائل کو بیان کرنے میں۔ ایک ابن حبیرہ ہیں، ان کی کتاب میں 69 ہمیں مسائل ملتے ہیں۔ تو اس طرح فقہ الشافعی میں کل جو مسائل ملتے ہیں وہ 225 کے قریب ہمیں ملتے ہیں۔ فقہ حنبلی میں آ جائیے تو ان کے معروف نام 4 ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ہے ابن قدامہ، جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس اعتبار سے۔ ابن قدامہ نے جو مسائل نقل کی ان کی تعداد 141 ہے۔ امام نووی 72، القرافی 13، ابن تیمیہ 66۔ تو ایکول ہمارے پاس 292 یعنی 292 مسائل ہیں خرید و فروخت کے، جس میں وہ اجماع بیان کرتے ہیں۔ ابن قدامہ 141، النووی 72، القرافی 13، ابن تیمیہ 66، اس طرح 292 ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فقہ حنفی میں امام کاسانی جو ہیں وہ 44 مسائل پر بیان کرتے ہیں، عینی 94، ابن الحمام 57، ابن نجیم 28 رحمہم اللہ جمیعاً سابقاً و جتنے بھی ہیں۔ تو یہ 223 مسائل ہمارے سامنے، امہات الکتب کی بات میں کر رہا ہوں۔ ممکنہ طور پر یہ میں پھر بولتا چلوں، پھر وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کلی احاطہ نہیں ہے، یہ جو کچھ مل سکا ہے مجھے مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ مالکی، فقہ مالکی میں ابن العربی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے 19 مسائل پر اجماع بیان کیا۔ امام قرطبی نے 29 پر بیان کیا، امام بغوی نے 6 پر بیان کیا، ابن حجر 33، امام شربینی نے 29، امام صنعانی نے 27، اور اس کے بعد امام عبد الرحمن القاسم نے 114 کے قریب بیان کیے۔ بعد میں ابن حجر العسقلانی کی کتابوں میں بھی ہمیں بہت سارے اجماع ملتے ہیں، شاید خرید و فروخت کے حوالے سے 37 یا اس طرح کے اجماع ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ 294 ہمارے پاس اجماع آ رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر ٹوٹل دیکھا جائے 225، 292، 223، 294، آپ ان کو جمع کر لیجئے خود، اور اس حوالے سے آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کیجئے جو ان کتابوں کے مؤلفین کا میں نے نام لیا۔ میرا خیال میں یہ جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں یہ سارے کے سارے بہت معروف نام ہیں، جتنے بھی ہیں یہ معروف نام ہیں۔ ان کی کتابوں سے آپ کو یہ اجماع والے ان فیوچر اگر آپ میں سے کوئی کام کرنا چاہے، محنت کرنا چاہے کہ بھئی جس طرح شفعہ پر سابقہ ادوار کے جتنے بھی اجماع کے مسائل ہیں وہ سب کو جمع کیا جائے اور ان کی تحقیق کی جائے، تخریج کی جائے، تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے خرید و فروخت کے حوالے سے، سابقہ ادوار میں جو اجماع ہمارے سامنے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو مختلف موضوعات پر جو میں جن تک اپروچ کر سکا تھا وہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یہ ساری کتابوں کے کلی طور پر یہ مسائل میں نہیں دیکھ سکا ہوں، جتنے میں نے دیکھے وہ میں نے فگر آپ کو لکھوایا 365 365 مسائل تک میری مطلب رسائی ہوئی تھی۔ میں نے سرسری سی نظر بعض کو بغور پڑھا، بعض کو سرسری نظر سے پڑھا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اجماع کے حوالے سے خرید و فروخت کا ایک مصدر جس کی بنیاد قرآن مجید اور حدیث پر ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چونکہ اجماع جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ بدلتے وقت کے ساتھ جو نئے نئے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے 2 کتابیں جو ہیں میں وہ آپ کو ضرور مطلب ان سے تعارف کرواؤں گا۔ یہ 2 کتابیں آپ کے ذہن کو کھولیں گی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر ان کتابوں سے بے انتہا فائدہ ہوا ہے، اور یہ دونوں کتابیں میں کم از کم 2 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ پہلی کتاب یہ ہے عہد نبوی میں اختلافات، نام لکھ لیجئے، اس کا بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، عہد نبوی میں اختلافات، جہاد، نوعیتیں اور حل۔ یہ ہے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی کی کتاب، یہ میں آپ کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں، یہ والی یاسین مظہر صدیقی، یہ انڈیا کے علی گڑھ یونیورسٹی میں اور کسی اور یونیورسٹی میں بھی پروفیسر رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں فوت ہو چکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر صاحب نے بنیادی طور پر جو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو عناوین ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا اختلاف،
دینی و فقہی اختلاف، فوجی معاملات میں اختلاف، انتظامی معاملات میں اختلاف، مالی امور میں اختلاف، معاشرتی معاملات میں اختلاف صحابہ، ازواج مطہرات کا اختلاف، ازواج مطہرات کے باہمی اختلافات، صحابہ کے باہمی اختلافات دینی، تفسیری، فقہی، سنن میں، سماجی معاملات میں باہمی اختلافات، ٹھیک ہے، تفریح و موسیقی کے باب میں سماجی رویے، فوجی معاملات اور مالی معاملات، معاشی، اقتصادی، سیاسی، یعنی مختلف جتنے بھی ممکنہ پہلو کسی بھی سوشل سائنسز کے روح ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے صحابہ کے اختلافات کا ذکر اس میں مطلب بڑے خوبصورت انداز میں مطلب ایک بتایا گیا۔ وہ پیغام یہ دیا گیا دو کہ بھئی اختلاف فی ذات ہی معیوب نہیں ہے، اختلاف فی ذات ہی معیوب نہیں ہے، اختلاف کو جب مخالفت بنا لیا جائے، اختلاف کی بنیاد دلیل پر نہ ہو، تو اس وقت یہ فی ذات ہی معیوب بنتا ہے، اس وقت اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور ایک یہ کتاب ہے احکام شرعیہ میں حالات و زمانے کی رعایت، یہ محمد تقی امینی ہیں یہ والی کتاب۔ گو اس کتاب کے مندرجات میں فقہی طور پر، منہجی طور پر بہت ساری اس میں ایشوز ہیں، میرے تحفظات ہیں، میں نے نشان لگائے میں کافی ساری جگہوں پر، لیکن یہ کتاب آپ کو ایک فکر دے رہی ہے۔ فکر کیا دیتی ہے جی؟ کہ جب ہم کوئی فقہی طور پر کسی ایشو کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں حلال اور حرام کا، تو حالات اور زمانے کی رعایت کے اس پر کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے انداز میں اصول فقہ میں سمجھ لیجیے عرف کے حوالے سے کہ عرف کی کیا رعایت ہونی چاہیے۔ تو اس میں محمد تقی امینی جو ہیں وہ بے شمار اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل میں، کچھ میں عارضی طور پر مطلب رعایت کی جاتی، کہیں مستقل بنیادوں پر رعایت کی جاتی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کورونا کی وجہ سے بے شمار مساجد میں جو سوشل ڈسٹینس والا ایشو اٹھا تھا، ایک ہمارے مطلب اہل حدیث علماء بھی، احناف کے علماء بھی، اور بے شمار جگہوں پر مساجد میں بھی فاصلہ کیا گیا۔ یہ ایک عارضی طور پر عرف کو سامنے رکھ کر ایک ہنگامی کیفیت تھی، اضطراری کیفیت تھی، بے شمار علماء نے اس پر فتویٰ دیا کہ فاصلے رکھو نمازوں کے دوران میں، اور بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے مطلب صرف اہل حدیث علماء کی، باقی مکاتب فکر کا مجھے نہیں پتہ، بہت کم ہیں، صرف اہل حدیث علماء کے حوالے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت معقول تعداد تھی جنہوں نے یہ اس چیز کو نہیں مانا تھا، تو اس کو کوئی اضطراری کیفیت میں نہیں تسلیم کیا تھا۔ تو یہ ان کا تسلیم نہ کرنا ایک طرف رہا، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ضرور تھا ہمارے سامنے آیا سوشل ڈسٹینس کے نام پر، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں اور بہت سارے، اب اس سے پہلے بتاؤں میں آپ کو، یہ ہاتھ ملانے کے حوالے سے ایک معاملہ آیا تھا ہمارے سامنے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا نام ہے کراچی کی سطح کا، یہ ان کا کہنا ہے کہ شیخ یقین کریں مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا اس بات کا کہ ہاتھ ملانا جو ہے اس کا شریعت میں حکم کیا ہے، نہ یہ ایشو سامنے آتا، نہ ہمیں اس کا پتہ چلتا کہ بھی السلام علیکم، اس کے ساتھ مصافحہ اور یہ سلام کا آپس میں ربط کیا ہے شریعت میں۔ تو یہ حالات، زمانہ اور عرف کی جو رعایات ہیں، یہ اجتہاد میں اور اجماع میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو کتابوں کا میں نے تعارف کروانا تھا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی نشست ہماری آخری نشست ہوگی، اور اس آخری نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے خرید و فروخت میں کے مصادر کے حوالے سے بات ہوگی، ہماری جو مجامع ہم نے ذکر کیے تھے، مختلف جو سوسائٹیز مطلب بنائی گئی تھی، ڈپارٹمنٹس بنائے گئے تھے، اس حوالے سے ان کا ذکر کریں گے، اور اجتہاد کا ذکر کریں گے، اور جو فقہی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ہم کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا باذنہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔